تو بالآخر پاکستان اس بات کے اوپر غور کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو کھولے، لیکن کیا اس کی وجہ روس کے وزیر اعظم کی طرف سے آنے والے بیان ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ چین جو سب سے بڑا خریدار تھا سعودی عرب کے خام تیل کا، بالآخر اب چین نے اپنے اس فیصلے کو ریورس کر لیا ہے اور اب کسی اور ملک سے خام تیل بڑی مقدار کے اندر خرید رہا ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہوئی ہے جس سے سعودی عرب کی معیشت کو دھچکا پہنچا ہے؟ ان دو خبروں کے پر آج کے اس ولاگ پر بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے اس ولاگ کا۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 9 اگست 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ جو پاکستان افغانستان کا تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو علم میں ہے کہ اکتوبر 2025 سے پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو بند کیا ہوا ہے، اور جس کے اوپر پاکستان کا یہ اصولی موقف رہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہوتی ہے، وہاں پر مسلح جتھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دوحہ معاہدے کی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں افغان طالبان، انہیں اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا، پاکستان کی کنسرن کو سنجیدہ لینا ہوگا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور ملک میں موجود مسلح جتھوں کی انسداد کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں کیے گئے، اور اکتوبر 2025 کے اندر پاکستان نے بہرحال جو بارڈر افغانستان کے ساتھ اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ تاحال بند ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک خبر پاکستان کے میڈیا میں، جو کہ جنگ اخبار کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر رپورٹ ہو رہی ہے، اور دیگر بھی پاکستان کے میڈیا چینل اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خبر کب کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کے مشہور و معروف بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی کی، اور اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ایک بیان دیا جو کہ پاکستان کی سطح کے اوپر کافی اس کے اوپر تبصرے ہوئے، تجزیے ہوئے، پروگرامز بھی نشر ہوئے، کہ جس کے اندر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی ملک کا جو سسٹم ہے یہ کام نہیں کر رہا اور یہ کولیپس کر چکا ہے۔ یہ اسی میٹنگ کی بات ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے تمام بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ حکومت پاکستان اس بات کے اوپر اپنے اس فیصلے کو اثر نو اس کا جائزہ لے، اس کے دوبارہ سے غور کرے کہ جو افغانستان کے ساتھ ہم نے بارڈر کو بند کیا ہوا ہے اس کو کھولے، تاکہ ملک اور معیشت جو ہے اس کے اندر تیزی کے ساتھ اضافہ ہو، ہم کاروبار کر سکیں افغانستان کے ساتھ بھی، اور افغانستان کے جو تاجر ہیں وہ بھی ہماری مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں جیسا کہ پہلے چل رہا تھا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے تمام بزنس کمیونٹی کو اس بات کی یہ یقین دہانی، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید تو دلائے گی کہ ٹھیک ہے ہم اس معاملے کے اوپر غور کرتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ بھی اس خبر کے مطابق بات کی جا رہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو کھول دے، لیکن ابھی تک حتمی طور پر کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بعض ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن پس پردہ اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کا INSTC جو کہ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے، رشیا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی تجارتی آبی گزرگاہیں ہیں جو کہ موجود ہیں، باب المندب کی صورت میں موجود ہیں، آبنۂ ہرمز کی صورت میں موجود ہیں، یہ تو جنگوں کے اندر ابھی کشیدہ ماحول کے اندر جا چکی ہیں، یہ راستے غیر محفوظ ہو چکے ہیں، اور کسی بھی ہلکی پھلکی کشیدگی کے بعد ہم فوری طور کے پر ردعمل انہی دو رستوں کے اوپر دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی اہم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے اپنے راستے ہیں، جو یوکرین کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے، تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو روس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر دیگر جو محفوظ تجارتی آبی گزرگاہیں ہیں یا پھر نئی راہداریاں ہیں، نئی بندرگاہوں تک رسائی ہے، وہ ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے روس کی طرف سے ایک ان کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے۔ وہ رکھنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وسیع ایشیائی ممالک بھی مسلسل پاکستان کی گوادر پورٹ تک رسائی وہ چاہتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیجئے اور ان کے ساتھ بارڈر کو کھولیے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ایران کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے یا چائنا کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے تو یہ جو راستہ ہے یہ لمبا پڑتا ہے اور اس طرح سے مؤثر بھی نہیں ہے، اس کے اندر لاگت زیادہ آتی ہے۔ تو اگر ہم افغانستان کے ذریعے سے وسیع ایشیائی مارکیٹ تک کنیکٹ ہوتے ہیں اور وسیع ایشیائی ممالک جو ہیں یہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یہ کراچی جو بندرگاہ ہے وہاں تک اگر یہ ایکسیس حاصل کرتے ہیں تو یہ رستہ سستا بھی ہے اور مؤثر بھی ہے، اور تیزی کے ساتھ یہاں پر سامان آپ جا بھی سکتا ہے، اور اس کے اندر جو لاگت ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں جو وسیع ایشیائی ممالک ہیں انہوں نے افغانستان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اچھا کیجئے، اور پاکستان کو بھی کہا کہ آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیجئے۔ اب پاکستان اس کو ایک وسعت دے رہا ہے اور اسے دیگر
پس منظر کے اندر دیکھ رہا ہے. رشیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور INSTC کو سی پیک کے ساتھ مرج کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ روس کے وزیر اعظم کی طرف سے، بلکہ یہ ڈیپیوٹی وزیر اعظم ہے، ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے. یہ کیا ہے کہ روس کے ڈیپیوٹی وزیر اعظم مارات نے یہ کہا ہے، اب روسی خبر رساں ایجنسی ہے TASS یعنی کہ تاس، اس کو ایک تفصیلی انٹرویو انہوں نے دیا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ماسکو کو بحر ہند تک ریلوے رسائی کے متبادل راستوں پر غور کرنا چاہیے. ان کے مطابق باسفورس آبنائے اور آبنائے ہرمز سے وابستہ موجودہ خطرات کی وجہ سے روس کو متبادل تجارتی اور نقل و حرکت کے راستوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ روس کے ڈپٹی وزیر اعظم نے واضح طور پر ان ممکنہ راستوں کا ذکر بھی کیا جن میں ترکمانستان، ایران، افغانستان اور پاکستان کے راستے شامل ہیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت تک رسائی کے لیے کوئی بھی قابل قبول اور عملی آپشن روس کے لیے موزوں ہو سکتا ہے. یہ بیان روس کی اس حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے کہ جس کے تحت وہ بحر ہند تک محفوظ اور مستحکم رسائی حاصل کرنے کے لیے علاقائی رابطوں کو فروغ دینا چاہتا ہے. اور یہ وہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو روس یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہمیں نئی جو راہداریاں ہیں وہ ہمیں چاہیے اور پاکستان کی گوادر بندرگاہ تک وہ رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اب پاکستان کے لیے یہاں پر ایک چیز یہ ضروری ہے کہ دیکھیے روس کے پاس یا وسیع ایشیا ممالک کے پاس ایک اور آپشن بھی موجود ہے اور وہ ایران کا ہے، چابہار کا. اب وہ اس لیے بھی زیادہ آپشن بنتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں سے اب بھارت نکل چکا ہے چابہار سے. اب وہاں پر چائنا نے اپنے انٹرسٹ کو شو کیا ہے اور چائنا آنے والے دنوں کے اندر چابہار کے اندر اپنی سرمایہ کاری کر سکتا ہے. اگر ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے اور افغانستان ہمارے کنسرن کو سنجیدہ نہیں لیتا ہے اور کشیدگی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے تو جو گوادر پورٹ ہم نے دنیا کے لیے ایک گیٹ وے جس کے طور پر ہم نے اس کی مارکیٹنگ کی ہے، اس کے پھر مقصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس کشیدگی اور اس تناؤ کے باوجود جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو کھولنا چاہ رہا ہے تاکہ وسیع ایشیا ممالک ہیں ان کے کنسرن کو بھی دیکھا جا سکے اور وہ بھی افغانستان کے ذریعے کنیکٹ ہو کر گوادر جو بندرگاہ ہے اس تک رسائی حاصل کر سکیں. اور جو روس ہے جو خود خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان کا راستہ بھی موجود ہے، اگر پاکستان نہیں ہوتا تو متبادل کے طور پر ہمارے پاس دیگر دو ممالک بھی موجود ہیں. تو یہ پاکستان اس کو ایک اپنی گولڈن اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کشیدگی کے باوجود جو ہے وہ بارڈر اوپن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تاریخ کا حتمی طور پر اعلان نہیں ہوا ہے لیکن بہرحال اس کے اوپر باتیں جو ہیں یہ شروع ہو چکی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو کھول دے. اور اس کی بنیادی وجہ اور اس کا جو پس منظر ہے کیونکہ ایک نئی راہداریاں ہیں، نئی اپرچونٹی ہے گوادر پورٹ کے لیے، تو اس تناظر میں عین ممکن ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تمام تر خدشات کے باوجود جو یہ بارڈر ہے یہ کھول سکتا ہے. اس کے علاوہ آ جائیے دوسری خبر کے اوپر جو کہ چین اور سعودی عرب سے متعلق ہے. آپ کو پتا ہے کہ چین سعودی عرب سے سب سے بڑی مقدار میں اس کا خام تیل خریدا کرتا تھا اور چین کے پاس چونکہ اپنا ایک میکینزم موجود ہے، ریفائنریز موجود ہیں، وہاں پر خام تیل کو لا کر قابل استعمال بنا کر اپنی مارکیٹ تک رسائی حاصل کرتا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ چین کے پاس تو تیل کے ذخائر تو نہیں ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ چین نے کووڈ کے دنوں میں اتنی بڑی مقدار میں تیل کے ذخائر کو جمع کیا، خام تیل دنیا بھر سے لیا، سستا بک رہا تھا اور اسے اپنی ریفائنری کے اندر قابل استعمال بنایا اور دیگر ممالک کو بھی بیچا اور مہنگے داموں کر کے بیچا. تو روس نے اور رشیا کی طرف سے بڑی ایک سٹوری جو ہے وہ ان کے ملک کے اندر بھی موجود ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ سعودی عرب سے وہ بڑی مقدار کے اندر خام تیل خریدا کرتے تھے. لیکن چونکہ باب المندب کے اندر کشیدگی آ چکی ہے، اب نئے ہرمز کا رستہ کشیدہ ہو چکا ہے، یہاں پر غیر محفوظ ہے، تو اس لیے اب چین نے سعودی عرب سے خام تیل نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اب وہ بڑی مقدار میں روس سے لے رہا ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ یوکرین اور روس جنگ کے اندر یوکرین کی طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ روس کی جو ریفائنریز ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا، تیل والے ذخائر یا جہاں جہاں پر یہ ایسی ریفائنریز ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا. تو روس کے اندر تو اپنی آئل کی قلت پیدا ہو گئی تھی تو وہ رشیا کو کیسے دے رہا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ خام تیل دے رہے ہیں، نہ کہ قابل استعمال جو تیل ہے وہ سیل کر رہے ہیں. خام تیل چائنا لے آتا ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر ان رستوں کے ذریعے آ جاتا ہے چائنا کی بندرگاہوں تک اور چائنا اسے اپنی ریفائنری کے اندر ملک کے اندر موجود اسے قابل استعمال بنا لیتا ہے. رائٹرز کیا کہتے ہیں، دیگر میڈیا پلیٹ فارم کیا کہتے ہیں، کہ نمبرز کے ساتھ جس خبر کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ چین سعودی عرب سے تیل کی خریداری کم کر رہا ہے جبکہ روسی خام تیل کی خریداری کر رہا ہے. اب نئے ہرمز اور بحیرہ احمر کی رکاوٹوں کے باعث چین سعودی تیل کی خریداری میں کمی کر رہا ہے. حالیہ مہینوں میں اب نئے ہرمز میں جاری رکاوٹوں اور بحیرہ احمر میں
یمن کے حوثیوں کے محاصرے اور حملوں کے نتیجے میں چین نے سعودی عرب سے اپنے خام تیل کی خریداری میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ اس کے بجائے دنیا کا سب سے بڑا تیل درآمد کنندہ ملک اب زیادہ روسی خام تیل خرید رہا ہے، جبکہ کچھ تجارت امریکی ڈالر کی بجائے چینی یوان میں بھی ہو رہی ہے۔ یعنی ایک چیز سے دو شکار کیے جا رہے ہیں، ڈالر کو بھی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، یوان میں خریداری کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب روایتی طور پر اپنے خام تیل کا بیشتر حصہ چین کو امریکی ڈالر میں فروخت کیا کرتا تھا، تاہم 2026 میں تنازعات کے باعث صورتحال بدل گئی ہے۔ فروری کے آخر سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع نے اب نئے ہرمز کو تقریباً بند کر دیا، جہاں سے عالمی تیل کی تجارت کا بڑا حصہ گزرا کرتا تھا۔ سعودی عرب نے متبادل کے طور پر ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے تیل یامبو یعنی کہ بحیرہ احمر کی طرف موڑا، لیکن حوثیوں کے حملوں نے اس راستے کو بھی متاثر کیا۔ نتیجے میں سعودی تیل چین کے لیے مہنگا اور ترسیل کے لحاظ سے غیر یقینی ہو گیا۔ اب سعودی خریداری میں کمی ہوئی۔ رائٹرز اور کیپلر کے ڈیٹا کے مطابق سعودی عرب کی چین کو جولائی کی ترسیلات تقریباً 12 ملین بیرل، تقریباً 387,000 بیرل یومیہ رہی ہے، جو 2025 کی اوسطن کا صرف 1/3 ہے۔ اور سینو پیک جیسے بڑے چینی ریفائنریز نے لگاتار مہینوں میں سعودی تیل یا تو نہیں خریدا یا بہت کم لیا ہے۔ چین نے مجموعی طور پر خام تیل کی درآمدات میں 40% تک کمی کی ہے اور اپنے ذخائر استعمال کیے ہیں۔ روسی تیل کی خریداری میں اضافہ، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے چین نے روسی خام تیل خاص طور پر ایسپو بلینڈ کی خریداری بڑھا دی ہے، اور سینو پیک نے جولائی سے ستمبر کی ترسیلات کے لیے 30 سے 40 روسی کارگو خریدے ہیں۔ روس اور چین کے درمیان تیل کی تجارت کا بڑا حصہ اب یوان اور روبیل میں ہو رہا ہے، یعنی کہ جو روس کی کرنسی ہے، جو مغربی پابندیوں سے بچنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ روس چین کو تیل کیسے فراہم کر رہا ہے؟ روسی تیل چین تک محفوظ راستوں سے پہنچتا ہے، اور جو اب ہرمز اور بحیرہ احمر سے بالکل آزاد ہیں۔ اب اس کا سمندری راستہ کیا ہے کہ روس کے مشرقی ساحل پر کوزمینو پورٹ سے ایسپو تیل صرف تقریباً 1 ہفتے میں چین کی مشرقی بندرگاہوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر راستے ہیں وہ یہ ہیں کہ قازقستان کے ذریعے پائپ لائن اور ساخلین علاقے سے بھی سپلائن ہے، وہاں سے بھی روس کا جو خام تیل ہے یہ چائنا کے اندر یہ پہنچ جاتا ہے۔ تو چین ان متبادل رستوں سے روس کا خام تیل بھی لے رہا ہے تاکہ یوکرین کے حملوں سے بچا بھی جا سکے، اور سعودی عرب سے خام تیل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں خرید رہا، اور یہ سعودی عرب کی معیشت کے لیے دھچکا ہے۔ اور یہ دھچکا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ جو حال ہی میں معاذے کے ساتھ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا جو دفاعی معاہدہ ہوا، اس کے اندر جو کہا گیا کہ بھئی ہمارا اب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، تو اب لہٰذا سعودی عرب بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے ایک جیو پولیٹیکل اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے، کہ سعودی عرب یا بالخصوص ان عرب ممالک جن کے اندر کویت ہے، بحرین ہے، UAE ہے، یا سعودی عرب بھی کسی حد تک ہے، ان کی جو معیشتیں ہیں یہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں اس جنگ کے اندر۔ انہیں خود کو سنبھلنے کے لیے اور ان کی تیل کی سپلائی چین کو دوبارہ سے بحال ہونے کے لیے ایک اچھا خاصا وقت چاہیے، اور ابھی جو انہیں اپنے وسائل کی ضرورت خود سے زیادہ ہے، ابھی کسی اور طرف یہ نہیں جائیں گے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کا جو نیوم سٹی کا پروجیکٹ ہے وہ بھی انہوں نے اسی وجہ سے روک دیا کہ بھئی ابھی ہمیں جو معاملات ہیں وہ دیگر جگہوں کے پر لگانے ہیں، کیونکہ پوری جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑی تعداد کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرے گا، تو فی الحال اس کی جو چانسز ہے، اچھی بات تو یہ ہے کہ ہونے چاہیے، مثبت بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن فی الحال سعودی عرب کی اپنی معیشت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی بڑی پیمانے کے اوپر جو سرمایہ کاری ہے وہ کر سکے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، 2 خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ان سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔